شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، ابھی چند روز پہلے اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر یہ خبر شائع ہوئی کہ ماں باپ نے، خصوصاً باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دیا، قتل کر دیا. ماں نے بیٹی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور باپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اسی طرح دوسری جگہ سے یہ خبر آئی کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی پر تیزاب پیٹرول ڈال کر اس پر آگ لگا دی، اس کو قتل کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اور صرف یہی خبریں نہیں، ہر روز اخباروں کی سرخیاں یہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں اس کو قتل کر دیا گیا، آپسی رنجش کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، زمین کا کوئی معاملہ تھا اس کی وجہ سے قتل کر دیا، پیسوں کا کوئی لین دین تھا اس کی وجہ سے دوسرے ساتھی کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، پڑوسی کو، رشتہ دار کو قتل کر دیا. کسی نے کوئی ذرا سا کچھ کہہ دیا، سامنے والے کو برا لگ گیا تو برا لگنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا ہے. تو گویا کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار ڈالنا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے. اور صرف معمولی بات پر جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے کا قتل کرتے ہیں، تو کیا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا؟ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت باقی نہیں رہی ہے؟ ایک انسان کی عزت، ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک کتنی پیاری ہے، اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی جان کی کتنی قیمت لگاتے ہیں. کیا یہ ایک مسلمان نہیں جانتا؟ ہم نے مکھی اور مچھروں سے بھی زیادہ کم قیمت لگائی ہے انسان کی جانوں کی. کیا ان انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہر معاملے کا حل قتل ہی رہ گیا ہے کہ ذرا سا جو بھی معاملہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ خدا کا خوف کھانے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اپنے اس عمل کا کیا جواب دیں گے؟ ذرا سی بات پر قتل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، کوئی وجہ بھی نہیں، اس کو ناحق قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. قتل کرنے والے کا، دوسرے کو مارنے والے کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور آگے فرمایا صرف جہنم ہی نہیں، وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے. وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض بھی ہوں گے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑا بھیانک اور دردناک عذاب بھی ہے. یہ جو والدین نے قتل کیا لڑکی کا اور بیٹی کا، کس لیے؟ یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے اور لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی. اس نے والدین کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں.
صرف اس وجہ سے کیا اس نے اگر اپنی من پسند شادی کرنے کے لیے والدین کے سامنے بات رکھی تو اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ کیا اللہ نے یہی سزا بیان کری ہے؟ کیا ہندوستان کا قانون یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کے سامنے اپنی رائے رکھنا چاہتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ اگر والدین یہ دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے سے یہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے اور وہ اس کا ہم سفر بننے کے لائق نہیں ہے، اس کے قابل نہیں ہے، تو اس کو سمجھائیے اور اگر نہیں مانتی ہے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے۔ کیوں لی جاتی ہے؟ کیونکہ نکاح شریعت کی نظر میں تبھی ہوتا ہے جب لڑکی راضی ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کی پسند کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اس سے اجازت کیوں لی جاتی ہے؟ اجازت تو اسی لیے لی جاتی ہے نا بھئی، جب اس کو زندگی گزارنی ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کو نکاح کرنا ہے تو اس کی پسند کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اگر وہ انکار کرتی ہے اور نہیں مانتی ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2-4 روز کی یہ زندگی ہے، صبح شام لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری بات نہیں مانی، اپنے اس بڑپن کی وجہ سے، اپنے اس اکڑ کی وجہ سے دنیا میں جی لے تو کتنے دن تک جئیں گے، کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قاتل کو، قتل کرنے والے کو گھسیٹ کر اللہ کے پاس لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میرا حساب کیجئے اور اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا۔ کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی کہو گے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ بات نہ ماننے سے آپ کو کیسے حق بیٹھتا ہے اس کو قتل کرنے کا؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ اگر کوئی آدمی ساری دنیا کو ختم کر دے، برباد کر دے، اس میں آگ لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جرم چھوٹا ہے کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی انسان کو قتل کر دینا، مار دینا، ساری دنیا کو ختم کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ ہم تو یہی گالی دینا، کسی کے گھر میں آگ لگا دینا، اسی کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، ہے بڑا جرم، لیکن اس سے بھی بڑا جرم ہے کسی انسان کو قتل کر دینا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، پاگل ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی کو بھی قتل کر دینا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ انسان کی عزت جتنی اسلام نے دی ہے، مذہب اسلام نے دی ہے، کسی اور مذہب نے اتنی عزت انسان کو نہیں دی ہے۔ بڑی حفاظت کی ہے اس کی عزتوں کی، شریعت نے، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج ہماری نظروں میں انسانوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ چاہے اس کو گالی دے دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کو اور کسی انسان کو گالی دے کر وہ کتنا بڑا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ کسی کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، صرف شک کی بنیاد پر یا چھوٹی موٹی بات پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ گستاخ نبی کا بہانہ بنا لیا اور اس کو قتل کر دیا، ذرا سی کسی نے گالی دے دی، بری بات کہہ دی، اس کو قتل کر دیا، کسی سے کوئی نوک جھونک ہو گئی، اس کو قتل کر دیا۔ کون ہوتے ہو تم قتل کرنے والے؟ نہ تمہیں شریعت نے اجازت دی ہے، نہ ہندوستان کے بلکہ کسی بھی ملک کے قانون نے اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ یمن، ملک یمن میں جو آج بھی یمن ہی کہلاتا ہے، وہاں کسی کا قتل ہو گیا۔ اب قتل کرنے والا جو قاتل تھا وہ بڑا با اثر تھا، اس کے ماننے والے بہت تھے، بڑا آدمی تھا وہ۔ تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے جو رشتہ دار ہے اس کو معاف نہ کرے یا اس کا بدلہ نہ دے
تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ تو اب یمن کا جو گورنر تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ ابھی فی الحال قصاص لینا مناسب نہیں، کیونکہ جو قاتل ہے وہ بڑا با اثر ہے، اس کے ماننے والے بہت ہیں، کہ اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو یہاں فساد ہو سکتا ہے، یہاں لڑائی جھگڑا اور بات بڑھ سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر آدھا یمن بھی قتل میں شریک ہوگا تو میں سب کو بدلے میں قتل کروں گا۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہے انسان کی عزت جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ ہم کسی کو گالی دینا بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں، کسی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، بڑے چھوٹوں کا کوئی ادب و احترام ہی نہیں ہے، جس کو چاہے گالی دے دیتے ہیں، جس کو چاہے قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ رشوت بھی بہت چلتی ہے، فراڈ بہت چل رہا ہے، تو کچھ بھی کر لیا جائے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے ساتھ ہر وقت ہے، اس کی نگاہوں سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ایک ایک لمحے کو تمہارے لکھا جا رہا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک نعمت، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک کام کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کہا، تم وہاں کیوں گئے تھے، تم نے یہ کیوں پہنا تھا، تم نے یہ کیوں کھایا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوالات ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کعبہ جس کا حج اور جس کا طواف ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، دنیا میں سب سے افضل مسجد، سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب لاکھوں نمازوں کے برابر ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کعبے کی زیارت کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ سفر کر کے مکہ جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں۔ اسی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری بڑی عزت ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن ایک انسان کی عزت، ایک انسان کی عظمت تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ گویا کہ انسان کی عزت اور آبرو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ہم جس کو گالی دیتے ہیں، جس کو قتل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا غصہ آ گیا اور تو اپنا غصہ نکال دیا، ذرا سی بات دل میں آئی تو اس کو پورا کر دیا۔ ایمان نام اسی کا ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے، اپنے غصے کو قابو میں کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو سامنے رکھنا۔ کسی نے برا بھلا کہا، ہمارے دل میں فوراً غصہ ابھر آیا کہ اس کو گالی دوں، تو جو آدمی کمزور ایمان والا ہوگا، چھوٹے ایمان والا ہوگا، کمزور ارادوں والا ہوگا، تو وہ فوراً گالی دے گا۔ لیکن جو پکا سچا مسلمان ہوگا، جس کے دل میں نور ایمان ہوگا، وہ سوچے گا کہ اگرچہ اس نے مجھے گالی دی ہے لیکن اس کو معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اپنے غصے کو قابو کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اپنے منہ کو اور زبان کو بند کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اپنے جذبات کو اور غصے کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اور جو آدمی غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، دوسرے کو گالی نہیں دیتا، دوسرے کے خلاف جرم نہیں کرتا، دوسرے کو قتل نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے بڑے درجات، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اتنے انعامات ہیں کہ آدمی جب قیامت کے دن وہ منظر دیکھے گا جو صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو ملے گا، تو آدمی یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کسی کو گالی نہ دیتا، کاش میں دنیا میں کسی کو قتل نہ کرتا، کاش میں اپنی زبان کو بند رکھتا، کاش میں کسی کو تکلیف نہ دیتا۔ وہ یہ سوچے گا کہ کاش میں بھی صبر کر لیتا تو مجھے بھی یہ نعمتیں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات صبر کرنے والوں کے لیے، غصے کو پی جانے والوں کے لیے رکھے ہیں جنت میں۔ کسی کو گالی دینا، کسی کو قتل کرنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، بلکہ بغیر ضرورت کے کسی جانور کو مارنا، کتے کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اتنی بھی اجازت نہیں دی۔ وہ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی امت میں ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا،
پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی، مغفرت کر دی۔ جو شریعت جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے بخشش کر دیتی ہو، تو انسانوں کے ساتھ اگر اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، انسانوں کے ساتھ اگر محبت سے پیش آیا جائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی انسان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے ساری دنیا کو، سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہو، کیونکہ انسان کو آدمی جب ہی قتل کرے گا جب اس کے دل میں انسانیت کا احترام نہیں رہے گا، اس کے دل میں انسانیت کا ادب نہیں رہے گا، اور جب ادب نہیں رہے گا تو کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ وہ دنیا میں فساد ہوگا، دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اگر دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے، دنیا میں شانتی ہو سکتی ہے، تو وہ انسانیت سے محبت کرنے کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر انسانوں کی محبت، انسانوں کا احترام دل سے ہی نکل گیا تو دنیا میں کہاں سے شانتی اور امن آ جائے گا؟ ایک حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ اگر ساری کائنات چاہے وہ زمین میں رہتی ہو، فرشتے بھی مل کر اور دوسرے گروہ پر، دوسری دنیا پر جو جیو جاتی رہتی ہے، جو مخلوقات رہتی ہیں، مان لو اگر ساری کائنات مل کر کسی انسان کو ناحق قتل کر دے، حدیث شریف ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ساری کائنات مل کر ناحق کسی انسان کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کی وجہ سے ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ساری کائنات، چاہے وہ زمین کی رہنے والی مخلوقات ہو، چاہے وہ دوسرے گروہ کی رہنے والی مخلوقات ہو، زمین و آسمان ہو، مان لو اگر زمین و آسمان مل کر ناحق کسی کو قتل کر دے، کسی انسان کو، تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے ایک انسان کو تم نے ناحق قتل کیوں کیا؟ تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ تو ہماری زندگی چند روز کی زندگی ہے، اور ہماری تو عبادتیں اور پہلے ہی پوری نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہ ہمارے تو دن رات نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، پھر اس چند روزہ زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ کے ساتھ وہ انسان جائے گا جو کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ کو لے کر وہ کھڑا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے میری اس مخلوق کو تکلیف کیوں دی تھی، اس مخلوق کو کیوں مارا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی برادری ہے، چاہے وہ کتا ہو، انسان ہو، چیونٹی ہو، اڑنے والے جانور ہو، چلنے والے جانور ہو، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی برادری ہے۔ کسی کو ناحق تکلیف دینا صحیح نہیں ہے، کسی کو بغیر ضرورت کے اور ناحق مارنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دربار میں حاضر ہوگا، جو آدمی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، خصوصاً انسانوں کو تکلیف دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کے غصے سے وہ محفوظ نہیں رہ پائے گا۔